السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول جب زندگی شروع ہوگی، ایپیسوڈ 9. نواں باب، قوم نوح اور دین بدلنے والے. استاد فرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی. صالح کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا. اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لیے کہا، تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نکلے تھے. تم بیچ میں بیٹھ گئے، اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں. کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے؟ انور نے حیرت سے کہا. صالح وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، امت محمدیہ کا ہر وہ شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں. پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملتی ہے. اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھے ہیں. مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود ہی طلب کر لیا ہے. خیریت، اس طلبی کی کوئی خاص وجہ؟ نائمہ نے پوچھا تو صالح نے جواباً کہا، بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوتے اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے. مگر ان کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا؟ ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا تھا. اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا؟ عارفہ نے حیرانی سے سوال کیا. لیلا نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈٹائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی. تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ صالح نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا. یہ لوگ دراصل حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا تھا. مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا. یہ لوگ توحید و آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانتے ہوں، اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو. اسی لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کے منکر ہو گئے ہیں. میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے صالح کی بات کو مزید واضح کیا. دیکھو، بات یہ ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے. ان میں سے بہت سے گروہ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد رہے، وہ ہیں جن میں نبوت و رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا. مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں. چنانچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جو اولاد نوح یا قوم نوح میں سے ہیں. انہیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا ہے، اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں ہے. صالح نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبداللہ نے ٹھیک کہا. حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام اولین و آخرین شہداء کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی. آج یہ شہداء بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا
جو حضرت نوح علیہ السلام کی وراثت تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا، مگر آخری رسول کی بعثت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا اور امت مسلمہ نے توحید کی امانت اولاد نوح تک پہنچا دی تھی۔ نائمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے تحریف شدہ آبائی مذہب پر قائم رہے۔ آج ہر امت چونکہ اپنے رسولوں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے سارے لوگ قوم نوح کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ میں نے جواب دیا اور پھر خلاصہ بحث کے طور پر کہا، اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا، جو نوح سمیت تمام رسولوں کے پیغام توحید و آخرت کے امین تھے۔ چلو بھائی، اب بلایا جا رہا ہے، صالح مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ وہی نور، وہی جمال، وہی جلال۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پچھلی نشست پہ بیٹھا ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے قریب بیٹھے اصحاب سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان کے قریب آ کر ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ صالح نے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، یہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ہی آمد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نوح علیہ السلام کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا۔ آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نوح کو بھی ملا تھا، اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نوح کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل صالح کی جو دعوت نوح نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی، وہ آپ نے بلا کم و کاست قوم نوح تک پیش کر کے میرے اور نوح کے مشن کی تکمیل کر دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں۔ ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ صالح میرے ساتھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے وقت وہ مجھ سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا کہ یہ کار شہادت ادا کرنے تمہیں تنہا جانا ہوگا، البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں راستے میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ امت محمدیہ کی نمائندگی کروں۔ مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوا لیں گے
اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا اور میں نے موقع جانا اور واپس حوض کوثر کی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکا یک آواز آئی، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا کر پلٹا تو پیچھے سیدنا ابو بکر کھڑے تھے۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا، میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دوں، مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں، محشر ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے، لہٰذا میں نے صحیح بات بتانے ہی میں عافیت سمجھی، ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے۔ ابو بکر میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ عبداللہ کس وجہ سے واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو عبداللہ، اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا، تعصبات، جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دیکھو، تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے، وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے، وہ اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے، جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اختیار کیا۔ خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام توحید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جدوجہد کی۔ یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئی ہیں۔ حضرت نوح عرش الہی کے داہنے جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہم تمام لوگ حضرت ابو بکر کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کا تا حد نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب ابو بکر آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہو اے محمد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، پروردگار، تو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی، اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک بے کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ ارشاد ہوا، تم نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کرو۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر ٹھہر گئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے اپنا تعارف کروایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ آپ نے عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم پر آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح اور محمد کا یہ دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا،
اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارا قافلہ واپسی کے سفر میں رواں دواں تھا۔ اس دفعہ سالار قافلہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکایک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صالح زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابو بکر تھے۔ ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم 2-4 درے تو ضرور مارتے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کہا، اصل بات ابو بکر یا عمر کی نہیں، عمر بھی وہی کرتے جو ابو بکر نے کیا، کیونکہ انہیں بھیجنے والی ایک ہی ہستی تھی، اس رب کریم کی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں نے صالح سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ کیا یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہو گئی؟ نہیں، ابو بکر بڑے حلیم الطبع شخص ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابو بکر کو تمہارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ ویسے تم نے سچ کہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابو بکر کے پاس بھیجا تھا؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، میرے بندے کو سنبھالو، وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے۔ شرمندگی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے دریافت کیا، یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنی امت کے بارے میں شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صالح نے جواب دیا، مجھے یاد آ گیا، صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے آس بند گئی کہ شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ حالات کا نہ پوچھو، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس پر مزید یہ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک جمع غفیر نبی کریم کے نام کی دہائی دیتا ان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ یہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے امتی ہیں، جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ لوگ تو میرے امتی، میرے نام لیوا، میرے کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر واپس حوض کوثر کی سمت مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ صالح نے کہا، رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر بری طرح پل پڑے ہیں۔ اسی اثنا میں میدان حشر کے بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آ گئے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کر چیختے چلاتے دور جا گرتے۔
تھوڑی ہی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا۔ مار کھاتے اور بلبلاتے ہوئے یہ لوگ، جنہوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ناکافی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور بدعملی کی ایک بے جا منطق موجود ہوتی تھی۔ جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، یہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور عمل خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، تو یہ ان باتوں کو بکواس سمجھتے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے۔ مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا تھا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ صالح نے مجھ سے کہا، عبداللہ، میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پا لینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی؟ تم نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلو ہے۔ انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، تو کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا۔ یہی تجاوز اور غلو بدعت کا سبب بن گیا۔ صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس افراط و تفریط اور غلو و تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیحی تھے۔ ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ترک کر دیا گیا، دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی عبادتیں، ریاضتیں اور بدعتیں دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلو بھی آخری درجے میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گھڑ لیا۔ مگر یار، حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو؟ یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی۔ میں نے بلا توقف جواب دیا، اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا، عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی۔ یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے۔ 10واں باب، حساب کتاب اور اہل جہنم۔ اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے میں موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا، جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز بھی امت محمدیہ سے ہی ہوا تھا، جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ مگر بھائی، لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ لوگ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہل تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں۔
مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ اس کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سا سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت و ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار، اس نے سچ کہا۔ پوچھا گیا، کیا تم ایک سرکاری ملازم تھے؟ کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان کے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا، البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، حکم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دیں۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھتا رہا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا، انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ، تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا تھا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچوں کو پکڑو۔ فرشتوں نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے، جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھیں۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا
کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی تو اسی شخص کے ساتھ کام کیا تھا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا۔ جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس یہ انتخاب نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے؟ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے، سو تو نے جہنم کو پسند کر لیا۔ یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جواب ملا، نہیں، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی۔ تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا۔ دیکھ، تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا۔ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ گویا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون، طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹی، انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر اس کا اعمال نامہ تولا گیا، جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار، میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر میں کھربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کو ساتھ ملا کر ایک کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام ہی یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں۔ یہ کارٹل، جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدلتا گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ختم ہو گئی، مگر یہ سیٹھ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔
آواز آئی۔ تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹھ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش وہی بیان دہرا دیا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دی، حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات ہوئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے اور اس سے اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔